کیا آپ جانتے ہیں نیچر آف پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے؟ واٹ از دا نیچر آف پولیٹیکل فلاسفی؟ کچھ لوگوں کے خیال میں پولیٹیکل فلاسفی از آل اباؤٹ آئیڈیلز. ہم آئیڈیلز کو دیکھتے ہیں، ہم فیوچر کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، ہم فیوچر کے بارے میں کویسچنز کرتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں کیا کرنا چاہیے، فیوچر میں کیا کرنا ضروری ہے. لیکن اس طرح کے سوالات جو ہم پوچھتے ہیں تو ہم اس کے الٹیمیٹ گڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں، پرپز آف لائف کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پرپز آف لائف کیا ہے، الٹیمیٹ گڈ کیا ہے، تو اس الٹیمیٹ گڈ کو پہنچنے کے لیے، پرپز آف لائف کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس طرح کی کویسچنز کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آج کیا کرنا ضروری ہے، فیوچر میں کیا کرنا ضروری ہے، فیوچر میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آج کیا کرنا ضروری ہے، کس طرح ہم اپنی الٹیمیٹ گڈ کو حاصل کر سکتے ہیں، یا پرپز آف لائف جو ہے یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں پولیٹیکل فلاسفی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آئیڈیلز کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اس کا بیسک فنکشن جو ہے وہ کریٹیکل فنکشن ہے. ہم کریٹیسائز کرتے ہیں ایگزسٹنگ سوسائٹیز کو، ایگزسٹنگ ڈسٹریبیوشن آف پاور کو، ایگزسٹنگ سسٹمز کو، ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کو. اور ایگزسٹنگ سوسائٹیز میں جتنی بھی چیزیں ہم کریٹیسائز کرتے ہیں، یہ پولیٹیکل فلاسفی کا ان ایکچوئل سینس ایک کریٹیکل فنکشن ہے، کہ ہم اس کا بیسک فنکشن کریٹیکل ہے کہ ہم سوسائٹی کو کریٹیسائز کرتے، ایگزسٹنگ ایولز کو، ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کو، ایگزسٹنگ پیٹرنز آف تھاٹ کو یا سوچ کو. آج کل کے جس طرح سوسائٹیز میں ایگزسٹنگ سوسائٹیز میں جس طرح کے ایولز ہوتے ہیں، جس طرح کی سوچ لوگ رکھتے ہیں، جس طرح کی آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں، جس طرح کی پولیٹیکل سسٹمز رکھتے ہیں، دوسرے سسٹمز رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم پولیٹیکل فلاسفی میں ہم کریٹیسائز کرتے ہیں. ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس پولیٹیکل فلاسفی میں ہم کریٹیکل ایوالویشن کرتے ہیں بلیفس کا، کہ لوگ جتنی بھی بلیفس رکھتے ہیں، جتنی بھی آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں، جتنی بھی جس طرح بھی وہ سوچ رکھتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں، بلیفس کو ہم ایوالویٹ کرتے ہیں. اس طرح کہا جاتا ہے کہ سائنس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ ہم سائنس میں ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں، لیکن فلاسفی میں ہم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں، کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کے لیے ایک چیز کو ہم کریٹیسائز کرتے ہیں، کریٹیسزم کی پیچھے بھی ہم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں. ہم چونکہ سائنس میں ہم سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، کہ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہم دیتے ہیں کہ 2+2=4. لیکن پولیٹیکل فلاسفی میں جب ہم سوشل فینومینن کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی طرح 2+2=4 نہیں کر سکتے. البتہ ہم اپنی آرگومنٹس دیتے ہیں، ریشنل گراؤنڈز ڈھونڈتے ہیں، جسٹیفیکیشنز ڈھونڈتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہم اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ریشنل آرگومنٹس، عقلی آرگومنٹس ہم دیکھتے ہیں، اور ریشنل گراؤنڈز ہم دیکھتے ہیں، اور ریشنل گراؤنڈز کی بنیاد پر ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو، اپنی کریٹیسزم کو، دوسری چیزوں کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کلیریفیکیشن آف کانسیپٹس کرتے ہیں، کہ پولیٹیکل فلاسفی میں اس کا جو کریٹیکل فنکشن ہے، اس کریٹیکل فنکشن میں ہم کلیریفائی کرتے ہیں کانسیپٹس کو. بہت سے اس طرح چیزیں ہیں جو کہ ویگ ہیں، جو کہ مبہم ہیں. فار ایگزامپل سوسائٹی ہے، ہم سوسائٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں. جسٹس کو سوکریٹس سے لے کر آج تک جتنی بھی لوگ آئے ہیں، وہ جسٹس کو اس طرح کے وہ ڈیفینیشن نہیں دے چکے کہ جو کہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہو. یہ ہے کہ یہ کنسیپٹس جو ہے ویگ ہوتے. اتھارٹی کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، اس طرح کی دوسری جتنی بھی سوشل اور پولیٹیکل فینومینن کو ہم انالائز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ویگ ہوتی ہیں، یہ مبہم ہوتی ہے. لیکن ہم پولیٹیکل فلاسفی میں اس طرح کی چیزوں کو ہم کلیریفائی کرتے ہیں، اس طرح کی کنسیپٹس کو ہم کلیریفائی کرتے ہیں. ہم اس کے 3 چیزوں کی بنیاد پر ہم اس کو ہم کلیریفائی کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم انالیسس کرتے ہیں. اس کے بعد انالیسس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں، یا ہم خود پولیٹیکل فلاسفرز جو ہیں وہ سینتھسس کرتے ہیں کہ اس طرح کے آرگومنٹس کے خلاف ریئیکشن میں یا خلاف کون سے آرگومنٹس جو ہے وہ موجود ہیں. تو ہم انالیسس کرتے ہیں، اس کے بعد سینتھسس ہم کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم امپرومنٹ آف کنسیپٹ کی طرف جاتے ہیں، کہ کس طرح اس کنسیپٹ کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. پہلے کس طرح لوگ سوچتے تھے، بعد میں ان کے خلاف کون لوگ آ چکے ہیں، اور آج کے لوگ کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک پرٹیکولر کنسیپٹ کو، جسٹس کو، یا دوسری سوسائٹی کو، ڈیموکریسی کو. اور اسی کی بنیاد پر ہم امپرومنٹ کو، کنسیپٹس کو امپروو کرتے ہیں، اور ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں کہ یہ کرنا وہ کرنا ضروری ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل فلاسفی جو ہے، اس میں
ہم ہیومن نیڈس کو دیکھتے ہیں، ہیومن آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں، ہیومن گولز کو دیکھتے ہیں. ہیومن لائف کی جتنی بھی نیڈز، آبجیکٹیوز اور گولز ہوتے ہیں، جو کہ پولیٹیکل فلاسفی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکوپ میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو کہ ہم سائنٹیفکلی وہ ہم ایسرٹن نہیں کر سکتے، جو کہ ہم میئر نہیں کر سکتے کہ فار ایگزامپل سائنٹیفکلی آپ کیا مطلب کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ہیومن نیچر کے لیے، انسان کے لیے انسان کی کون سی آبجیکٹیوز ہیں، انسان کی کون سی گولز ہیں، یہ ہم سائنٹیفکلی اسرٹن نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پولیٹیکل فلاسفی کی طرف جائیں. پولیٹیکل فلاسفی میں ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہیومن لائف کی نیڈس کیا ہے، ہیومن لائف کے آبجیکٹیوز کیا ہے، ہیومن لائف کی گولز کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے، اس کی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم کس نے ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. اس طرح کی چیزیں ہم پولیٹیکل فلاسفی میں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رائٹ تھنکنگ ہو، مطلب لاجک میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم کس طرح صحیح سوچ کیا ہے، رائٹ تھنکنگ کیا ہے. تو پولیٹیکل فلاسفی میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن رائٹ تھنکنگ کی بنیاد پر. اور اس کے ساتھ آخر میں یہ ہے کہ پولیٹیکل فلاسفی میں یہ ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ ہم جب بھی ہم ایک چیز کو آئیڈیالوجیکلی دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم بائسڈ ہوتے ہیں. لیکن پولیٹیکل فلاسفی میں فلاسفر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مطلب وہ ڈس انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے گڈ کی یا الٹیمیٹ گڈ کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ کسی آئیڈیالوجی سے، کسی مطلب پاور ریلیشن سے پاور اسٹرکچر سے، کسی بھی چیز سے وہ انفلوئنس نہیں ہوتے، بلکہ ایک ان بائسڈ ڈس انٹرسٹڈ وہ سرچ میں ہوتے ہیں. وہ ایک چیز کو ایک تحقیق کرتے ہیں لیکن وہ ڈس انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، کسی چیز میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، کسی کے لیے وہ کام نہیں کرتے. وہ صرف اور صرف اس لیے کام کرتے ہیں کس طرح ہم ہیومن آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکتے ہیں، یا کس طرح ہم ایک بہترین ڈیفینیشن، کلیریفیکیشن آف کانسیپٹس کی طرف جا سکتے ہیں، یا دوسری چیزوں کو جس طرح جتنی بھی چیزیں ہم پولیٹیکل فلاسفی میں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ہم کس طرح تحقیق کی بنیاد پر ان بائسڈ ہو کے کس طرح ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.